اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، آج ایک بہترین ٹاپک، بہترین موضوع، ہر شخص، ہر بندہ، ہر کنیز اس بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، مگر اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے، اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے اس ناچیز خاکی خاطی بندے کے ذمے جن مومنین و مومنات نے دعائیں لگائی ہیں، خداوندہ ان کی دعاؤں کو، ان کی آرزوں کو، ان کی خواہشات کو، مناجات کو، حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں منظور و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ہم صدقہ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، نہ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ تو وہ صدقات نکالتے ہیں، مگر ہم اتنے نیک، ہم اتنے پرہیزگار، ہم اتنے متقی، مگر اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو موضوع جو ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج اس موضوع کو بیان کرنا ہے۔ امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث مروی ہے، ان افراد کے تذکرے کو، ذکر کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ جس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت کے لوگوں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسا شخص جو اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے، یعنی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جو ایسے قرض لینے والے کے لیے بد دعا کرے جس کو اس نے مال تو دیا ہو مگر اس پر کسی کو گواہ نہ بنایا ہو، تو ایسے شخص کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور ایسا شخص جو اپنی زوجہ، بیوی یعنی وائف کے لیے بد دعا کرے جبکہ اللہ نے اس سے نجات کا راستہ اس کے ہاتھ میں رکھا ہو، تو اس کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور ایسا شخص جو گھر میں بیٹھا رہے اور کہے، اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما، اور پھر طلب رزق کے لیے نکلے نہیں، تو اللہ جل و عز فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا میں نے تیرے لیے تلاش اور زمین میں کوشش کرنے کے لیے صحیح و سالم اعضاء و جوارح عطا کر کے راستہ ہمراہ نہیں کر دیا ہے تاکہ طلب رزق کے سلسلے میں میرے حکم کی اتباع کرنے میں میرے اور تیرے درمیان کوئی عذر باقی نہ رہے، اور تاکہ تو اپنے گھر والوں پر بوجھ نہ بن؟ پھر میں چاہتا تو تجھے رزق دیتا اور چاہتا تو تجھ پر تنگی کرتا، اور ایسی صورت میں تو میرے نزدیک عذر پیش کرنے کے قابل بن جاتا۔ تو ایسا شخص بھی جو ہے دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں، اور ایسا شخص جس کو اللہ نے کثیر مال دیا ہو مگر اس کو وہ خرچ کر ڈالے اور پھر اللہ تعالی کے روبرو ہو کر دعا کرے کہ اے پروردگار
مجھے رزق عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے وسیع رزق عطا نہیں فرمایا تھا؟ تو نے اس میں اس انداز کی میانہ روی اختیار کیوں نہ کی جیسا میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اور تو نے اس انداز سے اسراف کیوں کیا جس سے میں نے روکا تھا؟ آخری شخص تو اس شخص کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوتی، اور آخری وہ شخص فرماتے ہیں اور ایسا شخص جو قطع رحمی کے سلسلے میں دعا کرے، یعنی ایسی دعا کہ یا اللہ میرا فلاں سے رشتہ ٹوٹ جائے، وہاں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو، قطع رحمی کر دے اور اس کے لیے وہ دعا کرے، تو ایسے شخص کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوتی. تو سامعین عزیز توجہ کیجئے، ہم اور آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے